السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہے سوموار 11 اگست 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو 9 مئی کے مقدمات میں کچھ رہنماؤں کو مسلسل سزائیں ہو رہی ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب مسلسل بری ہو رہے ہیں۔ تو کیا شاہ صاحب جلد باہر آ کے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ سازشی تھیوریاں ہیں، ان کا جائزہ ہم نے لیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک صحافی نے خبر دی کہ عمران خان صاحب کو جلد شوکت خانم اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ان کی صحت کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ اور اس خبر کا بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ شوکت خانم والی کہانی یاد ہوگا جیسے نواز شریف صاحب کو منتقل کیا گیا تھا سروسز میں، اس میں کتنی حقیقت ہے، میری فائنڈنگز کیا ہیں؟ اگر آپ سننا چاہیں تو ساتھ رہیں۔ تیسرا، جو سیالکوٹ میں عجب کرپشن کی غضب کہانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کے اوپر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم نے زاہد جاوید صاحب جو سی اے گولڈ بنانے والی فیکٹری کی آنر ہے، جن کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کے اوپر مبینہ الزامات ہیں، اس تناظر میں ایف آئی آر ہم تک پہنچ گئی ہے جی۔ اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ زاہد جاوید صاحب کی خدمت میں اس ناچیز نے 5 سوال لکھ کر بھیجے تھے کسی دوست کی معرفت سے، ان کا جواب آ گیا ہے کہ الزام تھا کیا، لین دین تھی کیا، وہ بڑا دلچسپ جواب ہیں، وہ بھی بیان کر دیں گے۔ تو آئیے ذرا کہانی شروع کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آل از ناٹ ویل کی جو سسٹم تھا حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اوپر سہیل وڑائی صاحب بھی لکھ رہے ہیں، انصار عباسی صاحب بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے دوست عارف ملک نے بھی ایک کہانی لکھی ہے، خواجہ آصف اور نواز شریف کی ملاقات آج مری میں بھی کٹ ہوا ہے، نون لیگ کے بڑوں کا، وہاں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، صرف موسم تو انجوائے نہیں ہو رہا، وہ بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ذرا 9 مئی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلد از جلد انسداد دہشت گردی کی عدالتیں فیصلے سنا رہی ہیں۔ میاں والی فیصلہ آباد سے ہوتا ہوا معاملہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں آ چکا ہے۔ یہاں پہ جج منظر علی گل صاحب نے فیصلہ سنایا، 2 مقدمات تھے، ایک تھانہ شادمان اور پھر جناح ہاؤس کے پاس ایک بیکری تھی، وہاں پہ جلاؤ گھلاؤ کا مقدمہ تھا پولیس گاڑیوں کا۔ تو 2 مقدمات میں محترمہ یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے جج منظر علی گل صاحب نے۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال سزا ہوئی ہے۔ عائشہ بھٹا یہاں پی ٹی آئی کی رہنما، انہیں 10 سال قید ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ارشد صاحب ہیں، یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں پرسنل عمران خان صاحب کے، تو ان کو بھی سزا سنائی ہے 10 سال۔ اب یہ پی ٹی آئی آفیشیل نے یہ ٹویٹ جاری کیا کہ جس روز 9 مئی ہوا، اس روز یہ جو حافظ ارشد صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ، یہ تو عمران خان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پولیس کی بلو یونیفارم میں وہ ہم موجود ہیں۔ تو یہ صاحب اسلام آباد میں، لیکن یہاں 2 پرچوں میں دھر لیے گئے، ان کے اوپر سزا انہیں دے دی گئی ہے۔ یہی پی ٹی آئی کو شکوہ ہے۔ چاہے آپ اے ٹی سی میاں والی فیصلہ آباد کے ججز کے فیصلے بھی دیکھیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ چونکہ فلاں بندے نے پریس کانفرنس کر دی تھی اس لیے وہ بری ذمہ اور فلاں نے نہیں کی، تو اس لیے لگتا ہے کہ وہ بھی جلاؤ گھراؤ کا حصہ ہوگا۔ اب اس میں کہانی ہے شاہ محمود قریشی صاحب والی کہ 22 یا 23 جولائی کو بھی 9 مئی کے ایک مقدمے میں ان کو بری کیا گیا۔ اب 2 اور مقدمات ان پہ 9 مئی کے سلسلے میں جڑے ہوئے تھے لاہور میں، ان سے بھی بری کیا گیا کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ لیکن اس ریشنل کا جو اطلاق ہے وہ باقی مقدمات میں باقی رہنماؤں پہ نہیں ہو رہا، یہاں صرف شاہ صاحب کے کیس میں ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ سازشی تھیوری یہ گھڑی جاتی ہے، چاہے فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہوں، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی شاہ صاحب کو جیسے بری کیا جا رہا ہے اس کے اوپر یعنی ان کی بھی رائے یہ تھی کہ اس سے بدنام کیا جا رہا ہے ہمیں پی ٹی آئی کو، کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب نے اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال جیل نہ کاٹتے، ایک بات۔ دوسری بات ہے شاہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین۔ تیسری بات ہے کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان مقدمات میں وہاں موجود نہیں تھے۔ جو میں اعتراض کر رہا ہوں کہ باقیوں کے اوپر بھی یہ پھر دلیل کا اطلاق ہونا چاہیے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ بالکل اس رائے میں وزن ہے کہ شاہ صاحب جلد بری ہوں گے اور شاہ صاحب جلد پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے، کیونکہ پارٹی میں ان کا ہوتا ہے وائس چیئرمین کا آفٹر عمران خان صاحب۔ تو اگر وہ جیل میں ہیں تو پھر وائس چیئرمین باہر آئے گا تو وہ پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ اس صورت میں جو دستیاب قیادت ہے، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم اور دیگر، ان کے اوپر شاہ صاحب آ جائیں گے۔ اس سے ہوگا کیا، پولیٹیکل فیس ملے گا پی ٹی آئی کو، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ضروری ہے اور دیگر معاملات کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اس میں سے یہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو باہر لا کے مائنس عمران کر دیا جائے گا اور نئی پی ٹی آئی آ جائے گی معرض وجود میں، تو اگر یہ سوچ کسی کی ہے تو یہ تجربہ ناکام ہے، پہلے ہی بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ یہ تجربات اب خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ہاں نہیں ہو سکتے۔ وہ ثابت ہو گیا نا،
جس بھی شخص نے خان صاحب کو چھوڑا، پریس کانفرنس کی، وہ بعد میں اس کے ساتھ کیا سیاسی سلوک ہوا، اس کی سیاسی سٹینڈنگ کیا آپ کے سامنے ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی، پھر پرویز خٹک کی پارٹی، پھر عائشہ گل علائی کی پارٹی، پھر ریحام خان کی پارٹی، کئی پارٹیاں ان کے ریٹیلیشن میں آئیں لیکن وہ چل نہیں سکیں۔ تو یہ شاہ صاحب بھی سمجھتے ہیں، سرکار بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ پولیٹیکل فیس ضرور مل جائے گا، پولیٹیکل ڈسکورس کا آغاز ضرور ہو جائے گا۔ اسی سے جڑی میری اگلی خبر بھی ہے کہ یہ جو ایک صحافی نے، میرا فہیم ہے، انہوں نے خبر دی کہ عمران خان صاحب کو شوکت خانم اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ ایسی خبر دینے کے پیچھے جو تھیوری ہوتی ہے نا، وہ ہے جیسے میاں نواز شریف صاحب کو جیل سے نکال کے سروسز اسپتال میں منتقل کیا گیا، پھر ان کے پلیٹلیٹس کی رپورٹس آئیں اور وہ باہر تشریف لے گئے۔ اصل میں ان کہانیوں کا منبع ایسی تھیوریاں ہوتی ہیں۔ ایز فار ایز عمران خان صاحب از کنسرنڈ، انہوں نے درخواست ضرور دی ہے پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو ان کے ذاتی معالجین ہیں ڈاکٹر فیصل سے لے کے دیگر، ان کو ایکسیس دی جائے تاکہ وہ ان سے مل سکیں۔ جو لوگ بھی ابھی تک خان صاحب سے مل کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہی از ان گڈ ہیلتھ، کچھ لوگوں کا کہنا ہے ان کا وزن کم ہوا ہے۔ میں اپنی رائے پہ آج بھی قائم ہوں، جو میں پچھلے 6-7 ماہ سے بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی صحت اور جان اور زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، کیونکہ یہ سسٹم اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، شوکت خانم یا کسی اسپتال میں کسی شخصیت کی بیماری کی وجہ سے اگر منتقلی ہو سکتی ہے تو غالباً جو ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی اگر کوئی صحت کے مسائل ہوں تو وہ ضرور پیش رفت ہو سکتی ہے، اس میں وزن ہے۔ خان صاحب ول نیور بی ایبل ٹو گو ٹو ہاسپٹل انڈر دیز سرکمسٹانسز، بالکل نہیں جائیں گے۔ محترمہ کو اگر کوئی مسئلہ ہو اگر ان کی صحت کے حوالے سے، تو اس کی آپشن موجود ہے، اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا، ذرا پہلے سیالکوٹ کہانی سن لیں پھر سروے پہ آتے ہیں۔ سیالکوٹ کہانی میں جناب علی ایف آئی آر تو آ گئی میرے پاس، جو ڈھونڈ رہے تھے کسی کے پاس ابھی تک آئی نہیں تھی، لیکن یہ بڑی بلرڈ ہے۔ جیسے بھی پہنچی، ہمارے عمیر صاحب ہیں لاہور سے، بڑے اچھے صحافی، میں ان کا بار بار ذکر کرتا ہوں، کرائم بیٹ رپورٹر ہیں، کمپیٹنٹ جرنلسٹ، ہی مینیج ٹو گیٹ اٹ۔ میں نے بھی ان کے ساتھ پھر اس پہ گفتگو کی۔ اس میں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ ایف آئی آر درج ہوئی، اور زاہد جاوید صاحب جو سی اے گولڈ بنانے والی فیکٹری کے اونر ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بھی ہیں، ان کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا صاحب کو، تو پہلے 5 دن کا ریمانڈ لیا گیا، پھر 4 دن کا لیا گیا، اور آج ایک بار پھر 4 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ جوڈیشل ابھی تک وہ نہیں ہوئے، ریمانڈ 14 دن تک کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا ان پریسیڈنٹ طریقہ ہے۔ یہ جو 3 بار ریمانڈ لیا گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشل کرنے سے پہلے کوئی سیٹلمنٹ کرنے کا پلان ہے سسٹم کا، وہ ہو نہیں رہی۔ اب جو اس ایف آئی آر میں کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں بعد میں آپ کو، لیکن پہلے سنیں کہ جو میں نے زاہد جاوید صاحب کی خدمت میں سوال بھیجے تھے، کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور کسی دوست نے ان سے کمنٹ کیا کہ آپ نے وقت سے پہلے سوال بھیج دی اور خبر بریک کر دی۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے۔ زاہد جاوید صاحب کی معرفت سے ایک ان کے عزیز نے مجھ سے رابطہ کیا، جو میرے بھی سامعو جاننے والے ہوں گے، صحافی کے تعلقات ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں زاہد جاوید صاحب کا موقف بالکل بیان کروں گا، میرا ایک صحافی کو بالکل کرنا چاہیے۔ میرے کچھ سوال ہیں کہ زاہد جاوید صاحب کا الزام کیا ہے اقبال سنگھیڑے کے اوپر، کیا ان کا اچھا تعلق رہا؟ نمبر 3، تعلق کب اور کیوں خراب ہوا؟ نمبر 4، لینڈ کروزر، پلاٹس اور گھڑی کیوں دیے، کب دیے، کیسے دیے، اور اب آپ کا شکوہ کیا ہے؟ اب آپ نے ایف آئی آر درج کیوں کروائی؟ یہ 5 سوال ہے نا، یہ میں نے ان سے پوچھے۔ اب جواب سنیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میں ضرور ان سوالوں کے جواب دوں گا، کیس چونکہ انویسٹیگیشن میں ہے تو میڈیا پر ابھی میں آنا نہیں چاہتا، جوڈیشل ہو جائیں یہ صاحب تو پھر اس پہ میں بات کروں گا۔ بہرحال میں نے پھر اصرار کیا کہ صاحب اس کے بغیر میں بات کر نہیں سکتا نا، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ ابھی تک تو میڈیا کی اپنی انویسٹیگیشن ہے یا میری اپنی فائنڈنگز ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کہانی کے اوپر، جو آپ سن بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میری گاڑی گھر اور گھڑی واپس نہیں کر رہا تھا، 1، اوپر سے مجھے بلیک میل کر رہا تھا، 2، پیسے مانگ رہا تھا، 3، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، 4، میری کوئی دوستی یاری نہیں تھی، 5، ان سے تعلق صرف پروفیشنل نوعیت کا تھا، 6، ریمانڈ لسٹ میں بھی یہی الزامات میں نے دہرائے ہیں، 7۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ ایف آئی آر نمبر ہے 46/2025۔
جس میں ذکر ہے کہ این او سی ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اقبال سنگھیڑے نے کینسل کیا اور پھر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں. پھر اس چکر میں ان کی خدمات ہم نے ان کو دیں. دبئی سے مانچسٹر یا مانچسٹر سے دبئی کی فلائٹس، رہائش، ہوٹل کے لگژری رومز، گاڑی، بنگلہ، گھر رینٹ پہ اور گھڑی، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایف آئی آر میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ میرا مسئلہ تھا. انہوں نے براہ راست الزام لگایا کہ اس شخص نے این او سی کینسل کر کے بلیک میل کر کے ایسے لینے کی کوشش کی. یہ خلاصہ ہے ایف آئی آر کا. جو عمیر نے ایف آئی آر نکلوائی ہے وہ ہے تو بالکل جینون، میں نے تصدیق بھی کی، لیکن وہ بلر بڑی ہے. جس سورس سے ملی وہ سورس دوبارہ ایف آئی آر دینے کے لیے حامی نہیں بھر پا رہا کہ بھائی میری اتنی ہی پسلی تھی. یہ ایف آئی آر پبلک نہیں ابھی تک ہو رہی. بائی دا وے میں ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی اینٹی کرپشن یا دیگر جو لوگ ہیں وہ ایف آئی آر تو پبلک کریں نا، اس میں کیا ہے الزام. اب جو ان کا میں نے موقف بیان کیا وہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہو رہے؟ میرے ذہن میں تو ہیں. میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی کوئی دوستی یاری نہیں، صرف پروفیشنل تعلق تھا، تو پھر یہ گاڑی، بنگلہ، گھڑی، یہ ٹکٹیں، یہ ہوٹل، یہ پروفیشنل تعلق میں تو نہیں ہوتا. اور یہ این او سی جب کینسل ہوا تو کیا مولوی شکور کے ذریعے یہ بات میاں صاحب اور محترمہ تک پہنچی اور پھر ایکشن ہوا، یا آپ کے ہی توسط سے اعلیٰ حکام تک، حساس حکام تک بات گئی اور انہوں نے ایکشن لے کے بیدیاں سے اسے گرفتار کیا؟ یہ بھی وضاحت کر دیں. میری خبر دوسری ہے، جو دوسری رائے میں نے دی ہوئی ہے، اسی لیے تھرتھلی مچی ہوئی ہے. اسی لیے قائد صاحب سے ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب نے بقول میری رائے کے اور معلومات کے کہا گیا کہ یار بلی چڑھتی ہے اگر کسی شخص کی تو چڑھنے دیں، سیاست بچانی ہے. لیکن آج عارف ملک نے خبر کی، عارف ملک صاحب نون لیگ کی بیٹ کرتے ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں لاہور سے. انہوں نے کہا جی خواجہ آصف کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں گلے شکوے بھی تھے، ہنسی مذاق بھی تھی. بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف سے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے پرتگال میں پاکستان کی بیوروکریسی اور پراپرٹیز کے حوالے سے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جس پہ خواجہ صاحب نے بتایا کہ جو میں نے کہا وہ بات درست ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ بات بھی ٹھیک ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ سیالکوٹ میں اگر کسی بیوروکریٹ کی تبدیلی کرنا ہے تو مجھے لوپ میں لینا چاہیے تھا. یہی تو ہم آپ سے عرض کر رہے تھے. سیالکوٹ میں اے ڈی سی آر کو ہٹایا گیا اور مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سے کوئی عزیزداری تعلق واسطہ ہے. جو آپ کو مسئلہ ہوا کہ ان کو اچھا بائی دا وے سنگھیڑا ریمانڈ پہ ابھی تک اس کی معطلی تبادلہ وہ نہیں ہوا. اگر ہوا تو بھائی مجھے ثبوت دے دیں. نہیں ہوا ابھی تک. یہ ایک عجیب بات ہے. آگے خواجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ اقبال پہ کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ الزامات سیالکوٹ کے کاروباری لوگوں کے ہیں. یہ میاں صاحب نے بتایا خواجہ صاحب کو. تو مریم نواز صاحبہ نے اس معاملے کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد اس پر کارروائی کی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے خواجہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جس پر خواجہ صاحب نے کہا کہ آئندہ اگر کچھ بھی سیالکوٹ میں بیوروکریسی کے حوالے سے کرنا ہو تو مجھ سے مشورہ کیے بغیر نہ کیا جائے. یہ انہوں نے بات کی ہے. پھر خواجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ میرے نمبر بند نہیں تھے، میرے بچے امریکہ سے آئے تھے، میں لاہور میں ہی تھا اور فیملی میں مصروف تھا. میں نے بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ خواجہ صاحب بچوں کو جب امریکہ سے آئے تھے ان کو ڈیل کر رہے تھے. دیٹس وائی اس دن وہ منظر عام پر نہیں آئے. اور کاروباری لوگوں کی شکایات اور نون لیگ کی اپروچ وہ ڈسکس کی ہے. پھر عارف ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہکہوں کا بھی تبادلہ ہوا اور خواجہ صاحب جانے لگے تو میاں صاحب نے پوچھا کہ مری کب جائیں، تو انہوں نے کہا ہفتے کو مری چلا جاؤں گا. تو عارف ملک نے ایک اور خبر کی تصدیق کی جو میں نے کل اور پرسوں کے ویلاگ میں دی تھی. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری کے بعد ایک صوبائی وزیر کا نام بھی زیر گردش ہے، وہ بھی زیر عتاب ہے. سیالکوٹ سے صوبائی وزیر ہاؤسنگ ذیشان رفیق ہیں. وی نیوز کی صوبائی وزیر ذیشان رفیق سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرا اے ڈی سی آر سے رابطہ رہتا ہے، حلقے کے لوگوں کے کاموں کے حوالے سے عموماً بات چیت ہوتی رہتی ہے. اب وہ کرپشن کرتے تھے یا نہیں اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ بندہ کام کے سلسلے میں گیا تو آگے سے موصوف نے اپنی جو رہائش گاہ تھی جہاں پہ لنگر چلتا تھا، آستانہ تھا، وہاں انہوں نے کھلا ہو کے بیٹھ کے کرسی پہ کہا کہ ان سب کے تو فارم 47 میں نے بنائے ہیں. اس سلسلے میں نظر رہے گی، مزید بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ جو ہے نا سروے، یہ بڑا دلچسپ ہے. یہ عالیجہ جو سروے آیا ہے نا، یہ سروے انہوں نے جاری کیا ہے لاہور کے حوالے سے. لاہور میں یہ ریپبلک انسٹیٹیوٹ نامی ادارہ ہے جس نے یہ سروے کیا ہے. میرے پاس یہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک. انہوں نے لاہور کی 274 یونین کونسلز کا سروے کیا کہ اگر ضمنی انتخابات ہوں تو کون سی پارٹی مقبول ہے. اور یہ 3000 لوگوں کا سیمپل لیا ہے جو کہ سروے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ
जुलाई 2025 का सर्वे लाहौर के हवाले से बताता है, जहां नून लीग की हुकूमत है, कि पीटीआई 51% के साथ नंबर 1 पे है, 51%। नून लीग 16% के साथ नंबर 2 है, और टीएलपी 5% के साथ नंबर 3 है, पीपल्स पार्टी 3% के साथ नंबर 4 पे है, जमात इस्लामी 2% के साथ नंबर 5 पे, और 23% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अनडिसाइडेड हैं, हमने फैसला नहीं किया। ये इनका सर्वे है। साथ एक सर्वे और भी आ जाता है जो कि गैलप ने किया है। गैलप ने सर्वे जो किया है उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है कारोबारी शख्सियात और मुल्क में जो मईशत उठ रही है उसके हवाले से। वो कहते हैं जी कि ये 4 साल का हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, 61% रेट है करंट बिजनेस कंडीशन पॉजिटिविटी का। ये गैलप ने जो जारी किया है वो भी हमने सोचा कि पेश कर दें। हुकूमत चाह रही है कि गैलप ने जो सर्वे किया, गैलप वैसे हुकूमत के हक़ में सर्वे करता है। वो कह रहे हैं जी कारोबारी तबका हमसे खुश है। कारोबारी तबका खुश होता तो ज़ाहिर जवेद साहब शिकायतें ना लगाते। कारोबारी तबका खुश होता तो चीफ साहब से कारोबारी मिल के शिकायत ना लगाएं। हाँ, एंड में कर रहा हूँ उस नुक्ते के ऊपर कि ऑल इज़ नॉट वेल। 3-4 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब की खबर भी आई है कि वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सुहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा हुआ है, कच्चियां दा हुंदा नहीं कच्चा अंजाम नहीं। सोनी महिवाल के ऊपर कच्चे घड़े में बह गई थी महबूब से मिलने के लिए तो बह गई। बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। वो कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पीटीआई को ज़ीरो करना हुकूमत और मुक़्तदरा का मुश्तरका हदफ था। अब पीटीआई बकौल मुक़्तदरा आखिरी सांसें अगर ले रही है तो फिर हुकूमत का बोझ उठाने की ज़रूरत क्या है? हदफ पूरा हो गया, अब हुकूमत का जवाज़ ही नहीं रहा। इस सिलसिले में उन्होंने जो आईजीआई और जनरल ज़िया का इत्तेहाद था उसका हवाला दिया, भुट्टो साहब का हवाला दिया कि माजी में भी ये हो चुका है। उनकी राय ये है कि हुकूमत हो या अपोजिशन, ये दोनों अपने अंजाम की जानिब जा रहे हैं। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑल इज़ नॉट वेल। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि शिकायत हैं गवर्नेंस की, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की, बयानियाँ ना देने की, बोझ ना बांटने की, वो शिकायत हैं। मरी में जो बैठक हुई है ना आज नून लीग की, वो इसी सिलसिले में हुई है। ये कहना जी कि ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर गपशप हो रही है ना, इसहाक डार साहब, मोहतरमा नवाज शरीफ साहब, दीगर ज़िम्मेदार वहाँ बैठे हूँ तो वो ज़िमनी के टिकटों का मामला होगा। हम आदत के वैसे कागजात नामजदगी मंजूर कर लेंगे, जो बड़ी दिलचस्प पेशरफ्त है। ये ज़िमनियों पे गौर नहीं हुआ, ये काबीना पे गौर हुआ है, और इस्लामाबाद पिंडी में पकने वाली खिचड़ी पर गौर हुआ है, और मुस्तकबिल के लाहे अमल पे गौर हुआ है। काबीना में कुछ तब्दीलियाँ अलबत्ता ज़रूर हो सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।